قرآن کو کئی طریقوں سے غلط ثابت کرنے کی کوشش یورپین ملک میں ہو چکی ہے۔ آخر کیوں؟ دوستو کیونکہ سچی چیز کا ہر کوئی دشمن ہوتا ہے۔ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے نبی کے خلاف باتیں ہو چکی ہیں، کیونکہ دوستو جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی جو 1914 سے شروع ہوئی تھی اور 1918 تک جاری رہی تھی، لارڈ جارج انگلستان کا وزیر اعظم تھا۔ اس وزیر اعظم نے ہاؤس آف کامرس کے اندر قرآن کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ دوستو کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں قائم ہے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ جو ابھی ریسنٹ سویڈن میں قرآن کو جلایا جا رہا تھا، اس کا واقعہ کیسے پیش آیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا۔ دوستو اس معلوم شخص نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، اس نے قرآن پاک کو کیوں جلایا ہے؟ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سویڈن میں اس شخص نے پولیس اور عدالت سے اجازت لے کر یہ غلیظ کام کیا ہے۔ دوستو اس شخص نے عدالت میں جا کر درخواست دی تھی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ قرآن جلا سکے، اور کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ قرآن جلا سکتا ہے۔ دوستو پولیس نے بھی نہیں روکا اس کو اور نہ ہی عدالت نے اس کو روکا۔ دوستو دراصل مین وجہ کیا تھی؟ دوستو دراصل یہ سارا نظام ایک چیز سے جڑا ہے جس کو ناٹو کہتے ہیں۔ دوستو رشیا اور یوکرین وار کے بعد ناٹو کو لے کر ملک بہت زیادہ سیریس ہے۔ دوستو اسی دوران فن لینڈ اور سویڈن ناٹو کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور ترکی نے ان دونوں ملکوں کو ناٹو کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستو ترکی نے کچھ ٹائم کے بعد فن لینڈ کو ناٹو میں شامل ہونے کی اجازت دے دی تھی، اور سویڈن ابھی تک ناٹو کا حصہ نہ بن سکا، کیونکہ ترکی کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن اور ملکوں میں انتشار پھیلاتا ہے، دہشت گردوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ حملے کریں۔ اس وجہ سے ترکی سویڈن کو ناٹو میں نہیں شامل کرنا چاہتا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ناٹو میں شامل ہونے کے لیے ناٹو میں موجود تمام ملکوں کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ مان جائیں تو اس ملک کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ترکی کے خلاف فساد اور حملے بڑھ گئے، کیونکہ دوستو ترکی ایک اسلامک ملک ہے، اس لیے سویڈن والوں نے یہ غلیظ حرکت ہمارے مذہب کے ساتھ کی ہے۔ دوستو اس شخص نے سویڈن کی ایک مسجد سٹاک ہوم کے سامنے یہ ناپسندیدہ عمل کیا ہے۔ دوستو لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ قرآن مجید کو قیامت تک کوئی شخص، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، کیونکہ دوستو اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قیامت تک اس کتاب کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ دوستو فیوچر میں آپ دیکھنا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ایسا غلیظ کام کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو شاید پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے۔ دوستو آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اللہ حافظ۔